السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کی بڑی ضروری معلومات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے اکثر کچھ حضرات جو کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں کچھ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ حج کے فرض ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ ہر شخص پر حکم لگا دیتے ہیں کہ تجھ پر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے اور وضاحت سے معلوم کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس پر حج فرض نہیں۔ بظاہر وہ مالدار نظر آ رہا ہے، لیکن کوئی ایک مجبوری، کوئی ایک کمی اس کے حج کی فرضیت سے روک رہی ہے۔ اس بات کو بڑے دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں کہ حج کی کچھ شرائط ہیں، حج کے کچھ احکامات ہیں جن پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو حج کے جو شرائط ہیں، حج کے معنی ہے وہ نشانی کے ہوتے ہیں، علامت کے ہوتے ہیں، اور اصطلاح میں حج اس کو کہتے ہیں کہ جس کی عدم موجودگی میں، اصطلاح میں حج کا شرعی حکم کیا ہے کہ نہ کرنا لازم آئے، لیکن اس کا وجود بذات خود حکم کے وجود یا عدم کو لازم نہ کرتا ہو۔ چنانچہ حج اس وقت تک فرض نہیں ہوتا جب تک کہ 5 شرائط اس بندے میں موجود نہ ہو۔ 5 شرطیں اگر پائی گئیں تو حج فرض ہو جائے گا، ورنہ حج فرض نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی شرط ہے حج کے لیے جانے والا مسلمان ہو۔ حج پر جانے والا مسلمان ہو۔ اگر غیر مسلم ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہو سکتا۔ اس کی تفصیل کا میں ذکر نہیں کروں گا ورنہ بات بہت لمبی ہوگی، آپ تک 5 شرائط پھر پہنچ نہ پائیں گی۔ تو مسلمان ہونا یہ ایک شرط ہے۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اس آیت سے سمجھ لیجئے۔ دوسری شرط علماء نے لکھی ہے حج پر جانے والوں کی کہ وہ عقل مند ہو، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، بے وقوف نہ ہو۔ عقل مند ہونا شرط ہے۔ اگر عقل مند ہے تو پھر حج کے لیے جا سکتا ہے۔ مسلمان تو ہے، عقل مند نہیں ہے، شرط معدوم۔ تیسری شرط ہے بلوغت کا ہونا۔ اگر بالغ نہیں ہے تو اس پر حج فرض ہی نہیں، نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر بالغ نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ البتہ والدین کے ساتھ جا سکتا ہے، ایک ثواب کی نیت سے والدین کو اس کا اجر ملے گا، لیکن بالغ ہونا شرط ہے۔ نابالغ پر احکام لازم نہیں ہوتے تو اس پر حج بھی فرض نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط ہے آزادی کا ہونا۔ ایک آدمی مالدار تو ہے، اتنا پیسہ ہے، استطاعت ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اتنا تو استطاعت رکھتا ہے لیکن وہ آزاد نہیں ہے، غلام ہے کسی کا کہ ماتحت ہے، وہ غلام ہے، تو اب اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ پہلے اسے اپنی آزادی تلاش کرنی ہے، خود کو آزاد کرنا ہے، غلامیت سے آزاد ہونا شرط ہے، اس کے بعد اس پر حج فرض ہوگا۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ تو 5ویں شرط ہے جسمانی اور مالی استطاعت۔ یہ بڑی اہم ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بات بڑی ضروری ہے۔ آدمی کے پاس مالی استطاعت کتنی ہے کہ آپ نے ایجنٹ کے ذریعے سے کچھ پیسے جمع کرائے، لیکن وہ اس رقم کو نہیں پہنچتے کہ آپ وہاں کی ادائیگی کر سکتے ہو، وہاں کے اخراجات پورے کر سکتے ہو۔
اب تو بڑی سہولتیں ہو گئیں کہ اسی پیکج میں کھانے کا خرچ، رہنے کا خرچ، تمام سہولتیں مہیا ہیں، ورنہ کچھ وقت پہلے صرف آپ کو ویزا لگوانا ہوتا تھا اور آپ کو ٹکٹ کرانا ہوتا تھا، آپ وہاں پہنچ جائیں، پھر آپ وہاں پہنچنے کے بعد اپنا کھائیں گے، اپنی مرضی سے بنائیں گے، تو بڑی دقتیں ہوتی تھی، دشواریاں۔ فرض کیجئے کہ 3 لاکھ یا 4 لاکھ روپے کا خرچ کر کے آپ وہاں پہنچ تو گئے، لیکن پہنچنے کے بعد نہ تو وہاں کا خرچ آپ کے پاس ہے اور نہ یہاں بچوں کا خرچ آپ کے پاس ہے۔ صرف اتنی رقم ہے کہ آپ مدینہ منورہ، مکہ شریف جا سکتے ہیں، لیکن باقی اخراجات پورے نہیں کر سکتے، تو حج فرض نہیں۔ مالی استطاعت تو ہے اور اتنا بھی ہے کہ سب کچھ اس کے پاس مہیا ہے، لیکن کوئی ایسی رکاوٹ اس کے سامنے بن گئی، آپ نے اپلائی کیا، فارم بھرا، لیکن آپ کا نمبر نہیں آیا۔ حج کمیٹی نے محدود سیٹیں رکھی ہیں، حج کمیٹی نے کچھ فارم محدود رکھے ہیں کہ اتنے حاجی اس سال حج پر آ سکتے ہیں، لیکن آپ نے فارم بھرا، حج پر نہیں گئے، مال موجود ہے، استطاعت ہے یہاں کا بھی وہاں کا بھی، لیکن نمبر نہیں آیا، تو حج فرض نہیں رہا۔ آئندہ سال اس پر حج فرض ہوگا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ استطاعت کے باوجود اگر حج نہ کیا تو گنہگار ہوگا۔ اسی سال سے جس سال اس پر حج فرض تھا اور ساری شرائط موجود تھی، حج کے لیے نہ گیا، تو اب وہ گنہگار ہو چکا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا مرنے تک، اپنی موت کے وقت تک گنہگار رہے گا حج نہ کرنے کی وجہ سے۔ حج کا گناہ الگ ہے، اور جس دن سے اس پر حج فرض ہوا تھا اس دن سے گناہ الگ شروع ہو گیا ہے۔ بہرکیف استطاعت تو ہے، لیکن راستے میں خطرات ہیں، راستہ پرامن نہیں ہے، پرخطر ہے، ساری چیزیں مہیا ہیں، لیکن راستے میں اسے خطرہ ہے اپنی جان کا، تو اس موقع پر بھی اس پر حج فرض نہیں ہے۔ جب تک کہ خطرہ باقی رہے گا اس وقت تک وہ حج نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر حج کے دنوں میں خطرہ ٹل گیا تو اب وہ فوراً حج کے لیے روانہ ہو جائے۔ اور مالی استطاعت تو موجود ہے، لیکن کچھ اس کے کاغذات میں کمی ہو گئی، کاغذات بننے میں دقت اور دشواریاں ہیں، پاسپورٹ نہیں بن رہا، یا کوئی اور اس پر ایسا الزام عائد ہے، بہرکیف کہ اس کو لے جانے والی کوئی بھی رکاوٹ ہے، تو اب اس پر حج فرض نہیں۔ بڑی محنت اور کوششوں سے وہ حل کرائے، حج فرض ہوگا۔ کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں کام ہو سکا تو حج فرض نہیں۔ اور جسمانی طاقت کا کیا مسئلہ ہے کہ انسان کے پاس ساری سہولتیں مہیا ہیں، مال بھی موجود ہے، لیکن جسمانی طاقت اتنی نہیں کہ وہ حج کے لیے جا سکے۔ اتنی بڑی بیماری ہو گئی کہ اب وہ جا نہیں سکتا، مال موجود ہے، تو اب جب تک جسمانی بیماری ختم نہ ہو جائے تو اس وقت تک حج فرض نہیں۔ البتہ اس کی 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو مرض ایسا ہو چکا یا بڑھاپا اتنا زیادہ کمزوری آ چکی کہ اب وہ زائد نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہو سکتا، تو اب اس صورت میں 2 شکلیں ہیں۔ ایک بیماری جو ختم ہو جائے گی تو اس وقت تک مؤخر کر دے، حج خود کرے گا۔ ایک وہ بیماری کہ ختم نہیں ہو سکتی، یا ایسا بڑھاپا کہ اب اس کو طاقت نہیں آ سکتی، چل پھرنا مشکل ہو گیا، تو اب وہ حج بدل کرا سکتا ہے، اپنی طرف سے دوسروں کو حج کرا سکتا ہے۔ بہرکیف یہ ایک موضوع الگ ہے۔ تو ان لوگوں پر حج فرض نہیں ہے جو میں نے شرطیں بتائیں، 5 شرطیں تھیں، ان لوگوں پر حج فرض نہیں ہو سکتا اگر یہ شرطیں مکمل نہ پائی جائیں۔ ان میں سے کوئی ایک شرط بھی معدوم ہو گئی تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ عورت پر ایک شرط اور زائد لاگو ہوتی ہے
کہ اگر عورت کے پاس تمام شرائط موجود، مال بھی موجود، بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، عقل مند بھی ہے، تو ساری چیزیں مہیا ہیں، مال بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن کوئی محرم اس کے ساتھ جانے والا نہیں، تو اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ اگر محرم اس کے ساتھ نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک عورت کی شرط زائد ہے، چھٹی شرط ہے۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں تھیں، ان باتوں کو سمجھیں، عمل کریں، اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق بخشے۔ انشاءاللہ حج اور عمرے کے تعلق سے جو ضروری مسائل اور باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آتی رہیں۔